السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ہمارے عزیز مدنی صاحب نے ہم کو بہت اچھی ایک بات دی ہے 5 منٹ بولنے کے لیے، اور 5 کی بڑی اہمیت ہے، 5 وقت کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی یہاں ہمارے عزیز موجود ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے، ورنہ آج دنیا میں جو اندھیرا چھا رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ رب کہا لیکن آج چونکہ ہم لوگ سننے کے عادی ہیں، عمل کرنے کے عادی نہیں۔ آج سننے کے بعد آدمی تو دیکھ لیتا کون کیسا بولا، لیکن جانے کے بعد سب بھول جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو تقریر نہیں، اپنے اعمال کو، اپنے طریقے کو دیکھتے ہوئے چند منٹ کے اندر بتا دوں گا آپ کو۔ یہاں ہمارے آنے کا مقصد صرف علماء کو دیکھنا نہیں ہے، آنے کا مقصد کسی اور کو دیکھنا نہیں ہے، آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے، ہمارے نتیجوں نے جیسے اس مجلس کو سجائی ہے، وہ آپ جانے کے بعد عمل کریں گے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے، ہم اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو جائیں۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج عمل کرنے کے جذبہ نہیں ہے، سننے کے جذبہ ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اسی کے تعلق سے ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں مقصد کیا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں آنے کا مقصد آپ کا حل ہوگا۔ ہم لوگ نبی علیہ السلام کو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہ اعلان کیا، وہی اعلان میں اپنے عزیزوں میں کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، کون عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سننے کا نہیں، یاد کرنے کا، عمل کرنے کا، تب جا کے آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو ہم سے ان 5 باتوں کو لے لے؟ 5 باتیں نہیں بتاؤں گا، 5 باتیں نہیں بتاؤں گا، صرف ایک بات۔ نبی نے کیا فرمایا؟ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے ہم سے جو ان 5 باتوں کو لے لے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس موجود تھے، آپ نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، جو 5 باتیں میں سنا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، نبی کی باتیں ہیں میرے عزیزوں، آپ نے فرمایا اس کو تم لو، یاد کرو، عمل کرو، جا کے دوسروں کو بتاؤ لوگ اس پر عمل کریں۔ یہ مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نبی نے فرمایا کون ہے جو ہم سے ان 5 باتوں کو لے لے، صرف سن کے نہ چلے جائے، اس کو یاد رکھے، عمل کرے۔ یہ میرے عزیزوں مجلس کا حق ہے، اور جانے کے بعد دوسروں کو سکھائے کہ لوگ عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا رسول، آپ جو کہیں گے میں یاد رکھوں گا، میں عمل کروں گا، جانے کے بعد دوسروں کو سکھاؤں گے لوگ عمل کریں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں، سنت تو ہم بہت ہیں، پڑھتے بہت ہیں، لیکن عمل نہیں میرے عزیزوں۔ عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھو۔ میں سورہ نساء کی آیت پڑھ رہا ہوں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آج لوگ روتے ہیں، ارے تباہی آ رہی ہے، زمین کا عذاب ہے، آسمان کا عذاب ہے، بیماریاں ہیں، رونا تو بہت روتے ہو، لیکن یاد رکھو آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم۔ یہ میرے بندو، اگر تم نماز کے پابند ہو جاؤ، اگر تم دین کے پابند ہو جاؤ، تم لوگ سنت کے پابند ہو جاؤ، ہمارے شکر گزار بن جاؤ، مومن بن کے رہو، تو ہم تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے؟ زمین کا عذاب، بے موسم کی برسات ہو رہی، سب بہہ جا رہا ہے، مکانات ڈہ جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، سب سوکھ جا رہا ہے،
फसाद फितना अलग से पैदा हो रहा है। क्यों? हमने अमल करना छोड़ दिया। और अब क्या फरमाता है, मेरे मोमिन बंदो, मैं तुमको आजाद देके क्या करूंगा? अगर तुम ईमान लाओ, शुक्रगुजार रहो हमारे, तुम्हारे लिए कोई दुश्वारी नहीं। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे अंदर जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं है कि हम लोग अमल करना सीखें। अमल करना सीखो मेरे अजीजों। अमल करना कैसे सीखोगे? एक असर है, मैं सुना के खत्म करता हूं। देखिए, हमारा जज्बा एक होना चाहिए, हम लोगों का जज्बा एक होना चाहिए। क्या जज्बा? सब जानते हैं हमको जन्नत मिले, लेकिन याद रखना, सिर्फ तकरीर सुनने से जन्नत नहीं मिलेगी, किताब लिखने से जन्नत नहीं मिलेगी मेरे अजीजों, अमल करने से जन्नत मिलेगी। अगर जन्नत की तरफ है, अगर जन्नत का शौक है, अमल करना सीखो। एक शौक की बात बता रहा हूं, आज हम लोग भूल जाते हैं, अमल नहीं करते। मरसद बिन अबी अब्दुल्लाह यज़नी बड़े नेक थे, बड़े नेक थे। एक दिन ईशा के नमाज में गए मस्जिद में, इमाम साहब दर्स दे रहे थे। क्या दर्स दे रहे थे? अल मोमिन यौमल क़ियामती फी ज़िल्ल सदक़तिही, कि क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े की वजह से, और दूसरी हदीस है ज़िल्लुल मोमिन यौमल क़ियामत सदक़तुहु, कि क़यामत के दिन एक मोमिन अपने सदक़े के साये में जगह पाएगा। बहुत गरीब थे कुछ, लेकिन जन्नत की तरफ देखो, साया देखो कैसे, शौक पैदा करो मेरे अजीजों। घर आते हैं, देखते हैं सदका करने के लिए कोई सामान नहीं है, न गेहूं है, न चावल, न पैसा, कुछ नहीं। घर के किनारे देखते हैं प्याज है, प्याज उठाए अपने आस्तीन में छुपा के मस्जिद में ले गए सदका करने के लिए। अल्लाह अकबर। क्यों? हदीस सुनी थी कि सदके कितना खैर, इतनी बरकत है, जन्नत का साया, क़यामत के दिन साया चाहिए। अल्लाह अकबर। मस्जिद में गए तो लोगों ने कहा, अरे तुम्हें क्या गजब किए हो, यम्तिनु सियाबक, ये प्याज तुम्हारे कपड़े को गंदा कर देगी, ये क्यों लेकर के? कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुना भी कि जो शख्स सदका करेगा क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। ये जज्बा देखो, गुर्बत थी लेकिन शौक देखो जन्नत का। तो मैं, मेरे घर में कुछ नहीं था, ये प्याज लेकर के आया कि सदका कर, अल्लाह इसी के साए में हमको जन्नत में दाखिल करेगा। तो मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा, सुनते हम बहुत हैं लेकिन अमल करने के जज्बा नहीं। बस कितने ऐसे हैं कि उनको हदीसें बहुत याद हैं, उलमा के किस्से बहुत याद हैं, सहाबिया की, लेकिन अमल करना सब भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, इस प्रोग्राम का लाज है, आपके आने के लाज है कि आप लोग जो सुनकर जाएं, अल्लाह हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।